اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیٹس ٹاک کہ کچھ ٹاپکس ابھی اور بھی ہیں جن کو ہم تھوڑے عرصے میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ آئی تھنک کہ 5-6 ٹاپکس اور ہیں جس پہ کچھ بات کی جانی چاہیے ایکچولی۔ میں ایک مرتبہ پھر ری آئٹریٹ کر دوں کہ لیٹس ٹاک میں ٹاپکس ایز سچ یونیکلی نئے نہیں ہیں، لیکن دی اپروچ ٹو دوز ٹاپکس از ڈیفینیٹلی یونیکلی نیو۔ یعنی میں آپ سے وہ باتیں شیئر کر رہا ہوں جو آفٹر اے لانگ ایکسپیرینس جو میں نے سیکھی ہیں، اور وہ باتیں وہ ہیں جو عام طور سے جو گفتگو نہیں کی جاتی، چونکہ جب ہم کسی بھی ایک ریگولر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو کہیں کسی کورس میں شامل ہیں، کسی ٹریننگ پروگرام میں ہیں، کسی کتاب میں لکھی گئی ہیں، اور اس طرح سے یعنی وہ باتیں جو زبان زد عام کہہ لیجیے جن کو، وہ ہوتی ہیں، لیکن پیورلی ایکسٹریکٹڈ فرام somebody's ایکسپیرینس، یہ ذرا تھوڑا یونیک اپروچ ہے ایکچولی۔ اور میں دوسرا اس میں ڈیفینیٹلی یونیک پہلو یہ بھی ہے کہ میں بات کو لمبا نہیں کرتا اس طرح سے کہ میں خواہ مخواہ اس میں فالتو ایڈیشنز کرتا چلا جاؤں، بلکہ بالکل ہی اس کو ڈرل ڈاؤن کر کے اس کو بالکل جو کوئی ایک یا دو بہت مختصر سی باتیں جو کہ کریٹیکل ہیں، میں صرف ان کی بات کرتا ہوں۔ اس لحاظ سے یہ ساری جو لیٹس ٹاک کی ٹاکس ہیں یہ اس سینس میں یونیک ہیں ایکچولی۔ معذرت اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں شاید اپنی کوئی تعریف کر رہا ہوں، یہ تعریف نہیں، یہ تمہید بیسیکلی، جو شروع میں بھی میں نے کچھ کی تھی لیکن جو میں چاہ رہا تھا کہ دوبارہ بھی تھوڑا اس کا ذکر میں کر دوں۔ آج کا ٹاپک بھی نیا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری اپروچ چونکہ ہر ٹاپک کے بارے میں ذرا مختلف ہے اور بہت ہی شارپ ہے اور بہت ہی فوکسڈ ہے، اس لیے باتیں ذرا مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا ٹاپک کیا ہے؟ ہیلدی ہیبٹس فار اے ہیلدی لائف۔ اب یہ بڑا ہی کامن ٹاپک ہے، ساری دنیا یہ کہتی ہے، ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ وہ اب لوگ اس کو مذاقاً بہت چیلنج بھی کرتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا، صبح سویرے تو پرندے اٹھتے ہیں اور فلاں ہوتا ہے، اور انسانوں کو کیا ضرورت ہے اٹھنے کی۔ بہرحال اس میں قطعاً وہ مذہب سے قطع نظر جو ہمارا دین تو ہمیں بہرحال ہم سے یہ ریکوائر کرتا ہے نا کہ ہم صبح سویرے اٹھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے بعد دن کا آغاز کریں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے اس سے ہٹ کے بڑی گفتگو ادھر ادھر کی لوگ بہت کرتے ہیں۔ پھر صبح کی واک کرنی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، پھر فلاں کرنا چاہیے، ناشتہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو بہت جگہوں پہ بہت شد و مد سے کی جا رہی ہیں، اور ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ آبویسلی ہیلدی ہیبٹس کے لیے کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہی ہیلدی ہیبٹس ہیں نا، چونکہ ہیلدی لائف کے لیے ہیلدی ہیبٹس چاہیے، تو ہیلدی ہیبٹس کی جب ہم بات کریں گے تو یہی گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن تھوڑا سا ذرا اس سے آگے چلیے تو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نا، جو کامن ہمارا ایک جو معاملہ چل رہا ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کہاں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ میں نارملی ایک یا دو کوشش کرتا ہوں، میکسیمم 3 ٹپس کی بات کروں۔ صبح اٹھنا اور وقت پہ سارے کام کرنا، یعنی شروع دن سے عبادت سے لے کے، اور اس کے بعد وقت پہ آفس پہنچنا اور اچھے حال میں آفس پہنچنا یا ورک پلیس پہ پہنچنا اور اچھے حال میں کام کرنا اور کوئی پراپرلی کوئی پروڈکٹیو کام کرنا، اس سب کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ آف فریشنس بھی چاہیے اور ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم کنٹرول بھی چاہیے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں، آبویسلی میجورٹی رات کو دیر سے سوتی ہے، سوشلائزنگ ہے، رات کا کھانا دیر سے ہوتا ہے، یعنی خیر میں تو بہت عرصے سے اس سے آؤٹ ہوں، میرے سب جاننے والوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو پتہ ہے کہ 10 بجے کے بعد میں اویلیبل نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں نارملی 10 ساڑھے 10 بجے سو جاتا ہوں۔ تو
تو اس لحاظ سے مجھے کوئی فون نہیں کرتا. اٹس سو ویری کائنڈ آف دیم ایکچولی. 10 بجے کے بعد مجھے کوئی فون نہیں کرتا. اگر بعض اوقات بڑا انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے کہ 10:05 پہ بھی کوئی کال کرے تو بڑا وہ معذرت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آئی ہوپ اٹ از ناٹ ٹو لیٹ فار یو، لیکن بڑی کوئی ارجنٹ بات تھی تو اس لیے میں نے یہ اس وقت آپ کو ڈسٹرب کیا ہے. سو میں نے کہا نا اٹس ویری ویری کائنڈ آف دیم ایکچولی. لیکن جنرلی رات کا کھانا دیر سے ہے، سوشلائزنگ ہو رہی ہے. 10-11 بجے تو ایک دوسرے کے گھر چلے جا رہے ہیں لوگ، پھر ظاہر ہے وہاں سے 1 بجے اٹھیں گے، پھر گھر آئیں گے، پھر 2 بجے سوئیں گے، پھر صبح اٹھنے کے مسائل ہوں گے. اور پھر سارا زور اس بات پہ ہوگا کہ کسی طرح سے صبح 10 منٹ بچا لیے جائیں تیاری میں، فلاں میں، اس میں اس میں. یعنی سونے کے ٹائم کو تو سیکریفائس نہیں کر سکتے لیکن تیاری کے ٹائم کو، کوئی ناشتے کے ٹائم کو سیکریفائس کر سکتے ہیں. تو بس ایک افراتفری، ٹھیک ہے، کہ بس اٹھنا ہے اور مارا ماری کرنی ہے اور کسی نہ کسی طرح سے بس جلدی سے کچھ جو بھی کرنا ہے اور پھر کپڑے بدلنے ہیں اور کسی نہ کسی طرح کام پہ نکل جانا ہے اور بس پھر. سو دی اونلی ٹپ از ایکچولی کہ جو صبح کا ٹائم ہے نا تیار ہونے کا آپ کا، یا جاگنے سے لے کے تیار ہونے کا، اس میں ایک سرٹن ریلیکسیشن چاہیے. وہ آپ کی ثواب دید ہے، میں اس پہ آپ پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ رات کو کتنے بجے سوئیں گے. نہ آپ میرے کہنے سے جلدی سوئیں گے، نہ آپ میرے کہنے سے دیر سے سوئیں گے. وہ آپ ظاہر ہے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ضرور کیجئے. میرا تو صرف آپ سے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب مرضی سوئیے. پطرس بخاری مجھے یاد آ گیا، کہیں میں پڑھ رہا تھا ان کا ایک، کہ وہ راتوں کو دوستوں کو لے کے پھرتے تھے. ان کے پاس کار تھی، یہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم مرحوم اور ان کے کچھ دوست تھے. تو ان کے ساتھ وہ راتوں کو ان کو اپنی گاڑی میں بٹھاتے تھے اور گھماتے پھراتے رہتے تھے. کہیں بیٹھ گئے، چائے پی لی، کچھ بھی کر لیا، گپیں لگا لیں. تو اس کے بعد ان کو لیٹ نائٹ گھر بھی چھوڑتے تھے. اور صبح ہر ایک کے آفس میں فون کر کے پوچھتے تھے، چونکہ خود وہ وقت پہ پہنچتے تھے اور سب کے پتہ کرتے تھے کہ ہاں جی کون وقت پہ کون پہنچا اور کون نہیں پہنچا. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آدمی رات کو جب مرضی سوئے، صبح اس کو اپنے بستر سے برآمد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی آدمی رات کو جہاں مرضی پھرتا رہے، صبح اس کو اپنے بستر سے برآمد ہونا چاہیے. کریکشن. تو مراد یہ تھی کہ آپ 2 بجے تک پھریں آوارہ، آپ 3 بجے تک پھریں، لیکن اس کے بعد آپ بہرحال کچھ نہ کچھ آرام کریں گے اور صبح اپنے بستر سے برآمد ہوں گے. ٹھیک. سو اینی وے، آپ جب جی چاہے سوئیے، لیکن صبح جو آپ کا جاگنے کا ٹائم ہے اس میں ذرا 15 منٹ کم کر لیجئے، اور بہت ہی اچھا اگر آدھا گھنٹہ کم کر لیجئے. تو اس کے بعد آپ اطمینان سے تیار ہو جائیے. اور وہ ٹائم ہے جس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ اس دن کی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ آج کیا کیا کام کرنے والے ہیں. مائنڈ اس وقت آپ کا بڑا چل رہا ہوگا نا، فوکسڈ ہوگا، بیکاز یو نو یو گوئنگ ٹو ورک پلیس. اور ورک پلیس پہ جا کے تو کئی اور افراتفریاں کھل جاتی ہیں نا، لیکن جانے سے پہلے بہت سے لوگ ہیں جو مارننگ میں ہی پلان کرتے ہیں اور یہ ریکال کرتے ہیں کہ اچھا آج یہ ہے، فلاں ہے، یوں ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یا کچھ لوگ اگر ان کا جو کمیوٹنگ ٹائم ہے وہ اتنا ہے کہ اس میں وہ کچھ اس طرح کا سوچ سکتے ہیں تو اس میں سوچ لیتے ہیں. لیکن پھر بھی میرا یعنی بالکل سمپل سی بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صبح کم از کم 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جس ٹائم سے ابھی آپ تیار ہوتے ہیں اور افراتفری میں تیار ہوتے ہیں، جلدیوں میں ہوتے ہیں، اس میں ذرا اس کو آدھا گھنٹہ پیچھے لے آئیے. اطمینان سے بیٹھیے، اطمینان سے اٹھیے، اطمینان سے آپ شاور لیجئے، آپ تیار ہو جائیے اطمینان سے. اس کے بعد چائے کا کپ بھی ضرور پی لیجئے، چھوٹا موٹا ناشتہ بھی کر لیجئے. اٹس نائس ٹو ہیو اے بریک فاسٹ ایکچولی. آپ کا انرجی کا لیول اچھا ہو جاتا ہے. اسی دوران اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اپنا ڈے پلان کر لیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس اور ٹائم ہوگا دن میں اب آفس پہنچنے تک، تو آپ اس میں کر لیجئے گا. اس پیریڈ میں آپ کوئی 2-4 دنیا کی خبریں دیکھ لیجئے، کیا ہو رہا ہے، واقعات آپ کے آس پاس. گیٹ یور سیلف اپ ڈیٹڈ اس کے بعد آپ اطمینان سے نکلیے اور لیو ان گڈ ٹائم، تاکہ آپ کے پاس ایمپل ٹائم ہو آفس پہنچنے کا. پھر آپ آفس چلے جائیے. اس سیناریو کو کمپیئر کیجئے آدھے گھنٹے کے فرق سے، اس سے جو کہ اٹھتے ہیں
جلدی جلدی ہو دیر ہو گئی، اس کے بعد کسی نہ کسی طرح سے جلدی کچھ تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد چائے کا آدھا کپ جلدی سے اونڈیلتے ہیں، اور کوئی سلائس کا ٹکڑا کو فلاں جو بھی کچھ جس کا جو ناشتہ کرنا ہے وہ کرا کے، اور اس کے بعد گھر سے نکلتے ہیں، موٹر بائک پہ ہیں، کار پہ ہیں، جس چیز پہ بھی ہیں. پھر اس کے بعد ایک جلدی ہے، ایک سٹریس ہے، 2 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، لیٹ نہ ہو جاؤں، کہیں فلاں نہ ہو جاؤں. اکثر آفیسز میں بایو میٹرک اٹینڈنس ہے یا رجسٹر بھی رکھے ہوئے ہیں، تو اس پہ لکھنا پڑتا ہے نا کتنے بجے آئے. اور بایو میٹرک اٹینڈنس ہے تو وہ جو آپ کا مارجن ہے 10 منٹ کا، 5 منٹ کا، 15 منٹ کا، اس کے بعد وہ لیٹ مارک کر دیتا ہے. یو کینٹ ڈو اینی تھنگ. اس کی ایک سٹریس الگ ہے. کتنے لوگ میں دیکھتا ہوں بھاگتے دوڑتے آتے ہیں، بائک کھڑی کرتے ہیں اٹینڈنس مشین کے سامنے، جلدی سے اٹینڈنس لگاتے ہیں چونکہ بس 1-2 منٹ رہ گئے ہوتے ہیں، پھر بھاگ کے کہیں موٹر سائیکل جا کے پارک کرتے ہیں، اور پھر انہیں سکون آتا ہے. تو یہ سارا معاملہ سیدھا ہو سکتا ہے، اور یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں ہیلدی ہیبٹس میں کوئی آپ سے یوگا کرنے اور کوئی اس طرح کے کام کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں. صرف ایک یہ کام کر لیجئے کہ اپنے صبح کے جاگنے کے ٹائم میں آدھے گھنٹے کی ذرا کمی کر لیجئے، یعنی اسے پیچھے لے آئیے. اور سونے کے ٹائم کو آپ جیسے چاہیں ایڈجسٹ کریں. آپ اسے بھی آدھا گھنٹہ پیچھے لے جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. تو اسے پیچھے لے آئیے اور اطمینان سے سارے کام کر لیجئے. اور نہ سٹریس میں آپ آفس پہنچیے، نہ ٹریفک کی سٹریس لیجئے، نہ ٹائم کی سٹریس لیجئے. اینڈ بائی دا ٹائم یو ریچ یور ورک پلیس یو ول بی فریش اینڈ ود اے گڈ مائنڈ، ود اے رادر ایکٹیو مائنڈ آپ دن کا آغاز کریں گے اور اچھا لگے گا. یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ غور کیجئے. باقی ہیلدی ہیبٹس آپ جو چاہیں جیسی چاہیں، ان سب کی اپنی اپنی سگنیفیکنس ہے. میں ان پہ کامنٹ ہی نہیں کر رہا. آج کے ٹاپک میں میرا وہ شامل ہی نہیں ہے کہ میں ان پہ بات کروں آپ سے. اس کے لیے بہت باتیں ہیں، بہت لوگ کر رہے ہیں، وہ آپ ان کی ضرور باتیں سنیے اور ان پہ عمل کیجئے. میری صرف ایک ہی بات ہے آپ سے کہ اپنے جاگنے کے ٹائم کو آدھا گھنٹہ پیچھے لے آئیے، اور اطمینان اور سکون سے سارے کام کر کے اطمینان سے اپنی ورک پلیس پہ پہنچ جائیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.